السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے جانوروں کی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ویسے تو جب ہم جنگلی جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ زندہ رہنے کے لیے مل جل کر رہتے ہیں، تاہم حقیقت اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ بہت سے جانور ایک دوسرے کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور اس کی وجہ اکثر اوقات خوراک یا پھر ان کا مسکن ہو سکتا ہے۔ افریقہ کے سوانہ سے لے کر جنوبی امریکہ کے برساتی جنگلات تک ہم ان جانوروں کی کچھ انتہائی دلچسپ مثالیں دریافت کریں گے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو شروع۔ مزید فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل پاک فیکٹس کو۔ ہماری لسٹ میں سب سے پہلے جن دو خطرناک جانوروں کا ذکر آتا ہے وہ ہیں شیر اور ہائنا۔ جی ہاں دوستو، شیر اور ہائنا کا ایک دوسرے سے بہت ہی خطرناک تعلق ہے اور اس کی بڑا وجہ وسائل اور شکار ہے۔ افریقی سوانہ میں دونوں جانور فوڈ چین میں سب سے اوپر ہیں اور ایک جیسے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جیسے کہ وائلڈ بیسٹ، زیبرا اور بھینس وغیرہ۔ یہ ایک تصادم کے تعلقات کی طرف جاتا ہے جہاں وہ اکثر کھانے اور شکار کے علاقے پر لڑائیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ شیروں کو عام طور پر غالب شکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن ہائنا اپنی سختی اور چالاکی کے لیے مشہور ہے۔ وہ شیروں کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ گروپ میں مل کر حملہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف شیر اپنی طاقت اور اپنے سے کہیں زیادہ بڑے شکار کو مارنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ جنگل میں ان دو شکاریوں کے درمیان مقابلہ اکثر شدید ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی بھی جانور کو چوٹ لگ سکتی ہے یا پھر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ان کے خطرناک تعلقات کے باوجود شیر اور ہائنا بھی ماحولیاتی نظام میں ایک منفرد رشتہ رکھتے ہیں۔ ہائنا ایک شیر کے مارے جانے کے باقیات کو صاف کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جس سے ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہماری لسٹ میں اگلے نمبر پر عقاب اور سانپ دو ایسے جانور ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ عقاب یعنی ایگل اور سانپ کے درمیان تعلق جانوروں کی بادشاہی میں سب سے زیادہ خطرناک اور دلچسپ تعلقات میں سے ایک ہے۔ عقاب اپنی ناقابل یقین شکار کی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ سانپ اپنے مہلک زہر کے لیے جانا جاتا ہے۔ عقاب شکاری پرندے ہیں اور وہ مختلف قسم کے جانوروں کو کھاتے ہیں، جن میں سانپ بھی شامل ہیں۔ وہ تیز دھاروں، طاقتور پروں اور بہترین بصارت سے لیس ہوتے ہیں جو انہیں ہنرمند شکاری بناتے ہیں۔ دوسری طرف سانپ اپنے مہلک زہر اور تنگ جگہوں پر چھپنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ عقاب اکثر سانپوں کو ممکنہ شکار کے طور پر نشانہ بناتے ہیں۔ سانپوں کو عقابوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ کمزور ہوتے ہیں، جیسے کہ گھونسلے کے موسم میں، یعنی جب عقاب کے بچے دینے کا موسم ہوتا ہے۔ خطرے کے باوجود عقاب سانپوں سے نہیں ڈرتے اور بھوک لگنے کی صورت میں ان پر حملہ کر مار دیتے ہیں۔ انہیں کئی مرتبہ سانپوں پر جھپٹتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، جبکہ سانپوں میں طاقتور زہر ہوتا ہے جو چند ہی منٹوں میں عقاب کو مار سکتا ہے۔ تاہم عقابوں میں زہر کے لیے رواداری پیدا ہو گئی ہے اور انہیں بغیر کسی برے اثرات کے سانپ کھاتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، اگلے نمبر پر ہمارے پاس ہے ہائپوز اور مگرمچھ۔ جی ہاں دوستو، ہائپوز اور مگرمچھوں کا جنگل میں خطرناک اور مسابقتی تعلق ہے۔ وہ اکثر یکساں رہائش گاہیں بانٹتے ہیں، جیسے دریا، جھیلیں، دلدل، خوراک اور علاقے جیسے کہ وسائل کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہائپوز کو جنگل میں سب سے زیادہ جارحانہ جانوروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ کشتیوں، انسانوں اور مگرمچھ سمیت دیگر جانوروں پر حملہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف مگرمچھ موقع پرست شکاری ہیں اور کسی بھی شکار پر حملہ کریں گے جو کمزور یا آسانی سے قابل رسائی ہو۔ ان کے خطرناک تعلق کے باوجود ہائپوز اور مگرمچھ بھی ایک ہی رہائش گاہ میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگلے نمبر پر ہمارے پاس دو ایسے جانور ہیں جن کے تعلقات آج بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ کتوں اور بلیوں کا رشتہ صدیوں سے موضوع بحث رہا ہے۔ اگرچہ کچھ کتے اور بلیاں قریبی رشتے بنا سکتے ہیں اور بہترین دوست بن سکتے ہیں، مگر دوسری طرف ان کے درمیان خطرناک تعلقات ہیں جس کے نتیجے میں دونوں جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کتوں اور بلیوں کے درمیان خطرناک تعلقات کی ایک بڑی وجہ ان کا فطری رویہ ہے۔ کتے فطرتاً شکاری ہیں اور چھوٹے جانوروں کا پیچھا کرنے اور شکار کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں،
جبکہ دوسری طرف بلیاں شکاری جانور ہیں اور بڑے شکاریوں سے اپنا دفاع کرنے کی مضبوط صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ فطری رویہ کتوں اور بلیوں کے درمیان جارحانہ پرتشدد تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تو دوستو آخر میں ہمارے پاس ہے چالاک لومڑی اور بیجر۔ جی ہاں دوستو، لومڑیوں اور بیجرز کے درمیان تعلق خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ اکثر کھانے کے ایک ہی ذرائع اور علاقے کے لیے مقابلے کرتے ہیں۔ دونوں جانور مختلف قسم کی کھانے کی اشیاء جیسے کہ خرگوش، چوہے، کیڑے مکوڑے اور پودے کھاتے ہیں۔ جب ان کے کھانے کے ذرائع اوورلیپ ہو جاتے ہیں یعنی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر شکار پر پرتشدد لڑائیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دوستو جس طرح آپ نے ان جانوروں کے بارے میں سنا تو اسی طرح دنیا مختلف اور دلچسپ مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک اپنی منفرد خصوصیات رکھتی ہے، تاہم کچھ جانور ایک دوسرے کے لیے خطرہ بنتے ہیں، چاہے وہ شکار کے ذریعے ہو یا وسائل کی کمی کا سامنا۔ مہلک ترین سانپوں سے لے کر انتہائی چلاک شکاریوں تک، یہ خطرناک جانور اپنے ماحولیاتی نظام کا توازن برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ جانور ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن یہ دنیا کی حیاتیاتی تنوع کا ایک لازمی حصہ بھی ہیں۔ ہماری آج کی یہ مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔